बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बानी पिजन स्पोर्ट्स, लाला अब्दुल माजिद अवान, उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात, उनकी छत से बराह रास्त आपकी खिदमत में आलूँ। दोस्तों, चौधरी साहब मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएँ और आज हम उनसे कबूतरों की चंद बीमारियों के मतलब गुफ्तगू करना चाहेंगे। तो नंबरदार जी, हम पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदेद कहते हैं। थैंक यू जी, वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी ਤੁਹਾਡਾ। तो दोस्तों, आइए उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात से कबूतरों की चंद बीमारियों के हम पूछेंगे और आपने इस गुफ्तगू को गौर से सुनना है और फिर उसको आज़ादी है, क्योंकि चौधरी साहब का एक 3-4 दहाइयों पे मुहित है शौक और वो बड़ा तजर्बा रखते हैं। हाँ ना, कुछ ही हो जाता ना, मैं भी तो दोस्तों, मैं इंतहाई मशकूर हूँ उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात का कि मैंने जब भी उन्हें रिक्वेस्ट की है आपके शौक़ के मतलब, तो उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से, खलूस नीयत से, बड़े खलूस दिल से मेरी आवाज़ पे लबैक कहते हुए उन्होंने लोगों की रहनुमाई की है। तो दोस्तों, आइए आज के प्रोग्राम शौक़ में मैं सबसे पहले आज का जो मौसम है इसमें 2-3 बीमारियां जो हैं वो बहुत आम होती हैं। तो चौधरी साहब का एक बड़ा तजर्बा है आपके इस फन के हवाले से। तो मैं उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात से सबसे पहले आँखों की बीमारी के मतलब मैं पूछना चाहूँगा कि वो अपने तजर्बे के मुताबिक आँखों की बीमारी के मतलब जो है वो दोस्तों करें, ताकि उनकी रहनुमाई भी हो और उनके जो कीमती परिंदे उनके जालों में होते हैं क्या होने का खदशा है। शायद हमारी ये छोटी सी कोशिश किसी के काम आ जाए। तो उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार साहब जी, नज़दीक का नंबर जगह है मेरे को आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी तरफों सारे भरावां नूं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आंखों की बीमारी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक शिद्दत कर गई है, क्योंकि लोगों के परिंदे ज़ाया होनी शुरू हो गई हैं। पहले आंखें ख़राब होती थीं मगर उनका थोड़ा बहुत इलाज करनी हो जाती थी, मगर अब तो वो कबूतर की एक आँख ही बुखार हो जाती है। बस जो कुछ मुझे पता है या कुछ मेरे इल्म में है, मैं अब भाइयों की नज़र कर देता हूँ। तो पहली बात तो यह है कि बाज़ार से 20% 20% कहते हैं पंजाबी 20% एक दारू मिलता है आंखों की खराबी के लिए, कानों के लिए, आई ड्रॉपर जिसको बोलते हैं, वो लें। और एक 5% होता है वो सिर्फ आंखें साफ करता है, मगर ये जब से ऊपर चला जाता है तो ये दवाई बन जाती है, ये उसका मेडिसिन बन जाता है। बहरहाल वो आई ड्रॉपर लें और रात को 9 बजे 2 कतरे फी कबूतर जो आँख है उसमें 2-2 कतरे डाल दें और आँखों ला दें। और सुबह आधा कप छोटा गर्म पानी का लें और उसमें एक MP क्लाक्स कैप्सूल हल करें। ये गर्म में हल होगा क्योंकि दानेदार होता है। और दिन को 9 बजे वो 5 सीसी खाली पेट उनको मार दें और दाने के टाइम तक उनको कुछ खाने पीने ना दें। तो ये अमल है ड्रॉपर आंखों में डालने वाला और ये पानी कैप्सूल वाला, ये 3 दिन आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे ने चाहा उससे मांगना जो सबको देता है। इतनी बड़े मेरा मतलब है कोई उस्तादी नहीं है। जो लोग ये कुछ थोड़ा बहुत
वो भी अल्लाह से ही मांगते हैं। तो 3 दिन करने से इंशाल्लाह ताला आंखें ठीक हो जाएंगी अल्लाह मेरे की मेहरबानी से, और आपके कबूतर महफूज रहेंगे। नंबरदार जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने 2 आई ड्रॉप्स का जिक्र किया है, एक 5% के हवाले से। वो सिर्फ आंख साफ करने के लिए होता है। ये आप इलाजा जरा बता दें कि 5% जो ड्रॉप है उसका तरीका भी बता दें। ये जो 5% है ये सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपको वो नजर आना शुरू हो जाए कि इसको ये इसकी आंख खराब होनी शुरू हो गई, इब्तिदा में ये काम करेगा। जब पूरा तरह वो आंखों में हमला कर जाएगी, बीमारी कर जाएगी, तो फिर वो 20% ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या है जो 5% ड्रॉप है? वो भी सेम ही है। इस तरह दो कतरे रात को 9 बजे, अभी इब्तिदा होती है, रात को करेंगे 2-3 बार ये करना है, 3 बार वो ठीक हो जाएगा। अगर वो आंखें पुरानी हो गई हैं, मतलब 3-4 दिन हो गए खराब हुए, पानी 20% काम करेगा आपका। और एमपी क्लाक्स वाला जो पानी मैंने बताया है वो 3 दिन करने से वो अंदर से सब कुछ खुशा देगा। और ये आई ड्रॉपर जो है, ये इसकी नसें जो होती हैं ना, ये 3 या 4 नसें होती हैं। इतना तो हम वो नहीं है, वो सर्जन तो नहीं है, मगर वो इंशाल्लाह ताला आपके 3 दिन करने आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एमपी क्लास के मुताबिक आपने बताया नंबर, क्या ये गोलियों की शेप में है, कैप्सूल की? नहीं, ये 500 मिलीग्राम का है या 500 मिलीग्राम का। जामुन रंग होता है, दूसरी सफेद रंग होता है। ये 500 मिलीग्राम का आपको बाजार से और मेडिकल स्टोर से मिलेगा। ये आपको वैसे भी रखने चाहिए, क्योंकि ये 8 दिन बाद या 15 दिन बाद के साथ पानी में 2-3 कैप्सूल मिक्स करके पिला दें, या फिर इनको सर्दी से बचाने के लिए और 15 दिन बाद को डेस्प्रिन की 4-5 गोलियां बाड़ी में हल करके दे दें। ये सब वही चीज़ें हैं जो इनको तंदुरुस्ती में मदद देती हैं। तंदुरुस्ती तो ही देता है, मगर तलाई हुई चीज़ें जो होती हैं उनका थोड़ा सा मामला। तो ये एमपी क्लाक्स जो है नंबरदार जी, जी ये क्या है, ये पीने उसको पिलाया जाए ये पानी? जी हाँ, उसको खोल लेते हैं और पानी में शामिल कर देते हैं। क्योंकि दानेदार होता है, इतनी जल्दी हल नहीं होता, गर्म पानी में हल करना पड़ता है। जब हल हो जाता है तो वो कोसा सा पानी रह जाता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी सीसी वैसे? 5 सीसी आम है। तो एक कैप्सूल के लिए आधा छोटा कप आधा, उसमें एक हल कर लें तो फिर वो लगा दें। तो दोस्तों, उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार साहब ने आँखों की बीमारी के मुतल्लिक 3 चीज़ बता की है। एक तो 5% ड्रॉप हैं, आई ड्रॉप्स हैं, वो ये इब्तिदाई तौर पर जिस वक्त आपके कबूतरों को आर्जा लाक होना शुरू हो जाता है, आप समझते हैं कि उनकी आँखें अभी इब्तिदाई मराहल में खराब होने में, तो वो उस वक्त जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर आपकी नज़र न पड़े, अक्सर होता भी इस तरह है, तो अगर आपके कबूतरों की आँखें ज़्यादा ख़राब हो गई हैं तो उसके लिए उन्होंने 20% आई ड्रॉप जो है 20 नाम से वो मेडिकल स्टोर से मिलते हैं, वो आपने इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ उन्होंने एमपी क्लॉक मिलीग्राम कर दिया है, उसको आप एक कैप्सूल को आधे कप पानी में, नीम गर्म पानी में उसको हल कर लें, जिसको तो सही तरह हल हो जाए। तो क्या नंबरदारी ये दाने के बाद 5 सीसी? नहीं, सुबह खाली पेट देंगे 9 बजे, उसके बाद इनको पानी या दाना नहीं। तो ये जो एमपी क्लाक्स का जो पानी है 5 ml 5 सीसी 5 सीसी जो पानी है एमपी क्लाक्स का ड्रॉपर इस्तेमाल करें। ड्रॉपर कबूतरों को निहार मुंह देना है तकरीबन 9 बजे, उसके बाद फिर आप उनको दाना पानी करें। तो आइए दोस्तों, इसके साथ मैं समझता हूँ कि दोस्तों के बहुत सारे फ़ोन, उनके मैसेजेस आते हैं, वो पूछते हैं कि नंबरदारी कबूतरों को अक्सर सोकड़े का जो आता है जी वो लाहक हो जाता है। इसके लिए आप कोई देसी भी और इसी तरह
ایلیپیتھی کا یا کوئی ماڈرن جو نسخہ ہے وہ آپ قارئین کی نظر کریں؟ سوکڑے کے لیے سوکڑے کے لیے پہلے سب سے پہلے ایک آکسا فیکس، وہ چھوٹی سی شیشی ہوتی ہے، وہ کیڑے مار دوا ہوتی ہے جو مار کے وہ پہلے بالٹی میں دانے کے ساتھ پہلے دن پلا دیں. اس کی کوئی مقدار نہیں، 5 کلو کر لیں، 5 کلو میں 3 ڈھکن ڈال دیں تو وہ دانے کے ساتھ پلا دیں. اس کے بعد 1 دن یا 2 دن چھوڑ دیں، رہنے دیں، روٹین سے دانہ ڈالیں. تو اس کے بعد ایک گویا اس کا نام ہے کیٹریس، ICI کمپنی وہ بناتی ہے. وہ ایک 3 ہی ہوتی ہیں، سلور کلر کا وہ گولی بازار سے عام مل جاتی ہے. تو ایک گولی 10 cc دودھ کے ساتھ صبح 9 بجے وہ دے دیں، جو سوکڑے کے لیے نہار منہ دینی ہے. نار وہ بھی دینی ہے. وہ 10 cc جو دودھ ہے نا وہ اس کو پکڑے گا اور دانے تک ان کو خالی رہنے دیں. انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے کبوتر جو ہیں سوکڑے سے مر جاتے ہیں، یہ دوسرا انشاءاللہ تعالی مریں گے نہیں. سوکڑا ایک ایسی بیماری ہے جو آہستہ ٹھیک ہوتی ہے. جب ہو جاتی ہے تو اس کی ایک مدت ہوتی ہے، کچھ دن، 10 دن 15 دن، اس کے بعد اپنی روٹین میں ٹھیک وہ دوسری بار ہے. تو اس کے بعد آدھ چٹانک ناردانہ لیں آپ، میٹھا ناردانہ جو ہوتا ہے عام جس کو بولتے ہیں، آدھ چٹانک ناردانہ اور چھوٹی الائچی کے تقریباً 5 الائچی چھوٹی جو ہے اس کے بیج، اور ایک چونڈی دیسی جوائن، وہ تینوں چیزیں ملا کے اس کو کوٹ لیں. اس کو کوٹ کر اس کی گولیاں بنا لیں، اور 3 دن نہیں وہ بھی گولی دینی ہے. وہ گولی رات کو دینی ہے، ایک گولی دینی ہے، اوپر سے 5 cc کوسا پانی اس کو دے دیں. 3 دن نہیں ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے آپ کے کبوتر سوکڑے سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ نمبردار جی اس کی اسپیشل خوراک، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بورے جو ہیں وہ بورے ڈال، مگر جب بیماری آ جاتی ہے تو کوئی چیز کام نہیں کرتی. جب تک اس کو میڈیسن اندر سے ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی کام کرنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں. ملائی بھی دیتے ہیں، دودھ بھی دیتے ہیں، بورے بھی ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. اتنے قیمتی کبوتر ہوتے ہیں لوگوں کے تو وہ تو پھر کوئی کسر نہیں نہ چھوڑتے. نمبردار جی یہ جو آپ نے بتایا ہے دیسی، جو آپ نے اناردانہ، دیسی اجوائن، چھوٹی الائچی، اس کی ایک دفعہ پھر دوستوں کو سمجھ آ جائے اس کو کس طرح بنانا ہے، اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے، یہ خصوصی طور پر انہیں بتائیں. آج اسٹاک اناردانہ دوری میں ڈال دیں، چونڈی ایک چھوٹی سی جوائن کی، دیسی جوائن کی، وہ بھی ڈال دیں، اور 5 چھوٹی الائچی کے بیج نکال لیں، صحت مند الائچی کے بیج نکالیں. ان تینوں چیزوں کو ذرا کوٹیں گے نا تو پھر آہستہ آہستہ سخت جی گولی بنے قابل. اگر نہیں تو ایک جو پانی نکالیں اس کے میں کوئی عرض نہیں ہے، یا پھر اس میں تھوڑا سا ڈالیں، وہ بھی اس کو ڈھیلا کر دے گا معمولی سا. تو یہ گولی آپ کو 9 بجے دینی ہے، اور 5 گولی کی مقدار کتنی ہونی؟ چھوٹی چنی کے برابر. چھوٹی چنی کے برابر گولی. ایک چنا ہوتا ہے جو سفید چنا ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، یا عام چنا جو ہوتا ہے اس کے برابر گولی دے کے اوپر 5 cc پانی نیم کوسا دے دیں. یہ بھی آپ نے 3 بار ہی عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے. تو دوستو 3 دن میں مشہور کہ میں نے پہلے بھی انٹرو میں بھی آپ لایا
کہ میں نے جب بھی ان سے گزارش کی ہے رہنمائی کے حوالے سے، اور اکثر دوست مجھے سن بھی رہے ہیں، وہ اس بات بھی دیں گے کہ کہیں سے بھی، ایون کہ مجھے یاد ہے کہ انڈیا سے بھی کبوتر پرور دوستوں نے جو ہے، میں نے ان کو نمبر دیے، انہیں استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گوراری گجرات نے ان کی بہترین رہنمائی کی ہے. تو میں ایک دفعہ پھر، کیونکہ یہ موقع بھی بار بار نہیں ملتے، آج میرے پاس بھی وقت تھا، تو میں استاد جی سے پھر گزارش کروں گا کہ یہ انہوں نے بتایا ہے، اس کی جو دوائی ابتدا میں انہوں نے بتائی ہے، اس کے بعد انہوں نے دیسی ایک نسخہ آپ کو بتایا ہے، اس کو کائنڈلی ایک دفعہ ذرا پھر دہرا دیں، دوستوں کے ذہن نشین ہو جائے سوکڑے کے متعلق. یہ جو ICI کمپنی ایک بناتی ہے، یہ ایک کبوتر کو اندر سے ایک بار ڈھیلا کر دیتی ہے. جو اندر اس کے جراثیم ہوتے ہیں سوکڑے کے یا جسم کے جو ایکسٹرا جرم ہوتے ہیں، یہ ان کو کرتی ہے. تو جب یہ ایک بار ہی دینی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت سخت ہوتی ہے، دوسری بار دیں گے تو وہ ڈھیلے ہو جائیں گے. ایک بار دودھ ساتھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کو وہ کنٹرول میں رکھے. یہ کس وقت دینی چاہیے؟ صبح 9 نہار بجے پیٹ. نہار پیٹ. تو یہ جو گولی جب کبوتر ایک بار کھا لیتا ہے تو میرے اپنے اندازے کے مطابق، اللہ بہت بڑا ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے، تو مرے گا نہیں، کبوتر لام میں چلا جائے گا. مطلب جو پھڑک کر مر جاتے ہیں یا میرا تو صبح باہر پھینکنے پڑتے ہیں، وہ کبوتر اپنے صحت میں کھڑا ہو جائے گا. بے شک 2-3 دن کمزور رہے مگر وہ مرے گا نہیں انشاءاللہ تعالی. تو جب کبوتر 2-3 دن نکال جاتا ہے تو یہ جو دیسی ہے، یہ چھوٹی لاچی کی ہوتی ہے، یہ تقریباً ان کو خوشبو سے ٹھنڈا کرتی ہے. اور ناردان جو ہوتا ہے یہ ہاتھ میں دار ہوتا ہے، یہ بھی صحیح ہوتا ہے. جوین تب ڈالتے ہیں، اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھنڈا کبوتر کے جسم میں خون نہ ٹھنڈا کر دے، مطلب معتدل بنائے. معتدل کے لیے ڈالی جاتی ہے، یا گڑ ڈالا تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے. یہ صرف معتدل کے لیے ڈالا جاتا ہے، یہ کوئی نسخہ نہیں. نسخہ وہی ہے، اناردانہ اور چھوٹی لاجی کے بیج. تو انشاءاللہ تعالی اللہ میرے نے چاہ. دیسی اجوائن سے کیا مراد ہے؟ نمبر جو عام جو اجوائن استعمال ہم چار جوانے ہیں، یہ خرسنی ہوتی ہے، یہ 4 جوانے ان کے مختلف نام ہیں جن میں دیسی جوان بھی شامل ہوتی ہے. تو دیسی جوان نے تھوڑی سی. تو دوستو آپ نے سنا، میں بھی اس بات کو دہرا دیتا ہوں ایک دفعہ کہ سوکڑے کبوتر کو جس وقت اس کو سوکڑے کا عارضہ لاک ہونا شروع ہو جائے تو کیٹرس ایک گولی کا نام بتایا ہے. اس کا نام ہے، اس کے سپیلنگ میں KETRESS. تو ایک پتا ہوتا ہے سلور کا، چھوٹی سی ڈبی ہوتی ہے، اس میں وہ 3 گولیاں پیک ہوتی ہیں. تو اس کا کمال یہی ہے کہ جو کبوتر جس کو دے دی جاتی ہے وہ مرتا نہیں ہے. اللہ کے پاس بات ہے، مگر میری زمائش کے مطابق ہو جاتا ہے کچھ دیر زیادہ دن لے کر وہ ٹھیک ہونا شروع. کیٹرس جو گولی ہے، یہ گولی دینے کے بعد جو ہے 10 cc جو ہے وہ دیں ان کو. دودھ آپ کہہ رہے ہیں گولی دینے کے بعد وہ دودھ دے کے گولی دے کر اوپر سے دودھ لگا دے. ہاں، باقی دے 3 دن جو ہردانے والا ہے، یہ گولی دوسری بار نہیں دینی ہے. تو دوستو میں بھی ایک دفعہ استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گوراری گجرات نے آپ کی رہنمائی کے لیے جو بیان کیا، اس کو آپ کی رہنمائی کے لیے دہرا دیتا ہوں کہ کیٹرس ایک گولی ہے جس کے پہلے چودھری محمد انور نمبردار آف گوراری گجرات نے آپ کو بتائے ہیں. یہ ICI کمپنی کی گولی ہے. یہ آپ نے جس کبوتر کو سوکڑا لاحق ہے، اس کبوتر کو آپ نے صبح نہار منہ پہلے وہ گولی دے کے اس کے بعد 10 دودھ گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، نیم گرم ہونا چاہیے، نیم گرم دودھ جو ہے اس گولی دینے کے بعد اس کبوتر کو دے کر
اس کو چھوڑ دیں اور 3 دن تک اس کو رہنے دیں. اس کے بعد میں جو دیسی نسخہ بتایا ہے جس میں نہیں 3 دن تک نہیں، بس دوسرے دن ہی 1 دن وہ گولی دی ہے، دوسرے دن نمبردار جی بتا رہے ہیں کہ آپ کو گولی دن آپ نے کرنا ہے دیسی اجوائن، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ چھوٹی الائچی، 5 عدد چھوٹی الائچی ان کے بیج. اسی طرح اجوائن جو ہے وہ تقریباً اپنے ہاتھ کی جو ہے وہ لے لیں آپ، دیسی اجوائن کی چھوٹی چٹکی جو ہے دیسی اجوائن کی چھوٹی، اور آدھی چٹانک جو ہے وہ اناردانہ، اس کو دوری میں آپ خوب کھرل کریں. وہ اس کی چکناہٹ اس میں اناردانہ کی وجہ سے بھی آ جائے گی. اگر نہیں بھی چکناہٹ ہے تو اس میں معمولی سا گول ڈال کے یا ہلکا سا اس کو اس میں اس کی چھوٹی چنی کے بعد اور پھر وہ کبوتر کو دینی شروع کرنی ہے. وہ کس طرح دینی چاہیے جی؟ نمبر وہ گولی دے کر اوپر سے 5 cc کوسا پانی کبوتر کو دے دیں. یہ بھی صبح نہار یہ رات کو، یہ رات کو 9 بجے، یہ رات کو 9 بجے. اصل بات یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ سردیوں میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے، گرمیوں میں صرف سوکڑا ہی ہوتا ہے، سردیوں میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے. میری گزارش ہے آپ سے کہ ان کو سردی سے بچائیں. بس ان کے پنجے جو ہے جب ٹھنڈے ہوں گے تو یہ بیمار، یہ کس کو پنجابی میں کہتے ہیں میں چمبے بھی مر کے ڈھیلے بھی رہیں گے. ان کو ٹائٹ رکھنے کے لیے ان کو سردی سے بچائیں. سردی میں کھڈوں میں 500 کے واٹ کے وہ دوسرے بلب ہوتے ہیں، انرجی سیور نہیں، دوسرے جو ہیٹ پیدا کرتے ہیں وہ لگائیں، اور آدھا گھنٹہ وہ رات کو جب زیادہ سردی ہو تو ان کو جلا دیں اور اس کی ہیٹ ہوگی. اور بات کئی لوگوں کے کھڈے جو ہوتے ہیں یہ نیچے سے بھیگ جاتے ہیں. کبوتر کا پنجہ جو ہے بھیگنا نہیں چاہیے. کوئی کئی جو ہے وہ پھاک استعمال کر لیتے ہیں، کئی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں لکڑ کی، وہ ہیں اس پر کبوتر بیٹھے وقفے سے سوکھی اینٹیں رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد یہ ساریاں چیزیں جو ہے نا سردی سے بچاؤ کے لیے کرتے رہے. ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. کبھی MP کلاکس 2 ہفتے بعد پلا دیے کھانے کے ساتھ حل کر کے، کبھی ڈسپرین پلا دی، جو بھی ملے. ان کو گرم رکھنے کے لیے ان کو ذرا گرم رکھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ نوبت آئے گی نہیں. یہ جو سوکڑے بنتے ہیں یا یہ لنگڑا پن ہو جاتا ہے یہ آئے گئے نہیں. ان کا پورا دھیان رکھیں، ان کو گرم رکھیں. بس جس طرح بھی ہے تو اللہ تعالیٰ صحت دینے والا ہے، اس سے ہی مانگنا چاہیے جو اس کو دیتا ہے، اور اس پر ہی یقین رکھیں، وہی آپ کو ساری صحت دے گا. اور جب آپ کا یقین پختہ ہوگا تو انشاءاللہ کام کرے گی. تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. ہمارے لیے بس دعا کریں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے جی. اللہ خدا حافظ. میرے ہاتھ میں آج ہم استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گراری گجرات کے گھر پہ موجود ہوں. ان کی گھر والی چھت جو ہے جہاں انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں. تو دوستو استاد محمد انور نمبردار آف گراری گجرات کے گھر کی گرلا بریڈ نے جو ہے وہ بڑا نام کمایا ہے. یہ میرے ہاتھ میں جو کبوتر دیکھ رہے ہیں یہ اسی بریڈ کا ایک کبوتر ہے، اور ایک کبوتر ان کے گھر آیا تھا اور اسی کبوتر سے انہوں نے یہ تمام جو نسل تیار کی ہے. تو میں نمبردار آف گراری گجرات سے گزارش کرتا ہوں اپنے دستے مبارک سے ذرا اس کبوتر کا پکڑو، اسی پکڑو. نہیں تو دوستو یہ آپ استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گراری گجرات میں ان کے گھر کی جو گرلا بریڈ ہے وہ دیکھ رہے ہیں. میں سب سے پہلے چپڑے بھی ہوتے ہیں، گرلے بھی ہوتے ہیں. اس کا کلر نمبردار جی اس کبوتر کو ذرا اوپر پکڑیں، صرف نہیں ہاتھ چھوڑ دیں، یہ والا ہاتھ. تو پہلے آپ اس کی ذرا شکل شبات پہ غور کریں، اس کے کلر پہ غور کریں.
تو اب میں استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گرالی گجرات سے گزارش کروں گا کہ اس کی آنکھ دکھائیں، چوئی صاحب اس کی آنکھ دکھائیں. یہ جی چاند سمی بھائی ہیں، ہمیں گجرات سے ہی ان کا تعلق ہے، کچھ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سیالکوٹی پجن ہے، استاد ندیم ہے، ثاقب خلیل ہیں، اور بہت سارے دوست. چودھری نعیم ہمیں دیکھ رہے ہیں. نعیم بھائی کیا حال ہیں؟ چودھری نعیم پڑھے ہیں تو جی سلام کرو جی. السلام علیکم سرکار، بھول ہی گئے ہو. نعیم بھائی، بھائی نعیم بھائی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اچھا نمبردار جی اس کا پلہ دکھائیں ذرا، اس کا جو پلہ ہے نا. تو یہ دوستو، یہ جو استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گرالی گجرات کے گھر کی گرل ہے. اور اکثر میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ 8ویں 9ویں 10ویں کلی اکثر میں یہ دکھاتا بھی ہوں آپ کو. اگر آپ غور کریں تو اڑنے والے کبوتروں میں یہ خصوصیت بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کا تمام پلہ دیکھیں دوسرا یہ ان کے سارے پلے کالے ہوتے ہیں اور دم بھی ان کی کالی ہوتی ہے. نمبردار جی اس کے کچھ کے نیچے سے اٹھا کے، نہیں اس طرح نہیں، نیچے ذرا ہاتھ رکھ کے اس طرح اوپر کچھ کے پر جو ہیں اس ان کو کہتے ہیں تھلے ہاتھ نہیں. یہ آپ جو اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ بڑی گھنی، بڑے چوڑے پر یہ آپ کو نظر آئیں گے اور داخل سے لمبے ہوتے ہیں. اسی طرح اس کے پاؤں دکھائیں، پنجے دکھائیں نمبردار یہ جی پنجے ناخن دیکھیں بہت بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں. کرو نا جی دو چھوٹی ہوتی ہے ان کی. پورا داخا جو ہے وہ اس کا لنگوڑ دکھائیں نمبردار جی، لنگوڑ دکھائیں اس کا لنگوڑ نا، نیچے سے دوم جو ہے نا اس کی دکھائیں. اس کا لنگوڑ جو ہے وہ بھی دیکھنا شکاریوں کے لیے ضروری ہے. یہ دوستو اگر آپ اس کے ان کبوتروں کے لنگوٹ کے پروں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل دوم سے آ کے صرف یہ تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، باقی یہ سارے جو آپ کو پر نظر آئیں یہ لنگوٹ کے پر ہیں. چلو نمبردار جی دے سڑوں تو دوستوں آپ کو انشاءاللہ ان کا شوق بھی کرواؤں گا. نمبر دوسری بات جاتے جاتے اللہ کرے کہ ہماری یہ کوشش جو ہے وہ یہ کام آئے. تو نمبردار جی ایک جنرلی جس کو بننے کا موسم ہم پنجابی میں کہیں ہیں کہ جس وقت موسم چینج ہو، اب سردیاں گرمیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور سردیاں آنے والی، کوئی جنرل تدابیر کوئی ایسی، کوئی پانی ایسا بتا دیں لوگوں کو تاکہ وہ سردیوں میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ ایک احتیاطی تدابیر جو 100% ہمارا ساری عمر کا دمایا ہوا 40 دمایا ہوا ہے، وہ آپ پانی دیتے ہیں وہ دیتے جائیں 15 دن بعد انشاءاللہ نوبت آئے گی. 2 گنڈی لیں تھوم کی، دیسی تھوم کی 2 گنڈی لیں، دیسی نہ بھی ہو تب بھی چلے گا. 2 گنڈی لیں جس کے ساتھ وہ 8 10 توریاں صحیح. 2 گنڈی لیں، ان کو آدھا چھیل لیں اور دہی میں ڈال دیں. ایک چھوٹا سا پیاز، بڑا نہیں، چھد مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. اس اوپر والا چھلکا اتار کر وہ بھی کٹ کر اسی میں ڈال دیں. صحیح. اس کے بعد کم از کم 50 سے اوپر کالی مرچ ہونی چاہیے. 50 سے اوپر کالی مرچ ہونی چاہیے. سب سے پہلے مرچیں ڈالیں اور اس کو دڑ دڑ کریں، پھر اس کے بعد یہ ڈال لیں دونوں چیزیں، تھوم اور ادرک. 2 انگل جتنا لمبا ہونا چاہیے اور 2 انگل جتنا موٹا ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں بنتی ہیں.
थूम, प्याज, अदरक काली मिर्च, अदरक, इनको वो दरदर करें अच्छी तरह दोरी में, और 1.5 किलो पानी में इसको पकाएं। जब 1 किलो रह जाए, सुबह 10 बजे बनाएंगे आप तो 1 किलो रह जाएगा, तो उसी में ही सारा छोड़ें, दाना डालकर इसको भून लें, और इसमें कम अज कम 4 किलो पानी जो है सादा डालें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सर्दियों में पानी गर्म करके डालें। जब भी पानी डालें इनको गर्म पानी डालें, तो इंशाल्लाह ताला ये नौबत नहीं आएगी। इंशाल्लाह ये नौबत नहीं आएगी। जब भी पानी सर्दियों में डालना है, अब हम डालते, सर्दी शुरू हो चुकी है, तो सुबह भी पानी इनको गर्म डालें, नीम गर्म जिसको बोलते हैं। अगर दिन को भी डालना है नीम गर्म डालने का, नीम गर्म जब इनको खुडों में बंद करने लगते हैं तब भी जो पानी डालना है नीम गर्म डालें, तो नहीं ये नौबत नहीं आएगी। ये पानी जो है ये 8 दिन बाद देते जाएं, मगर ये उड़ने वाले कबूतरों को नहीं देना। हाँ, ये जरूरी था। ये जरूरी है। हाँ, अगर ये सुन ले दोस्तों, ये उड़ने वाले कबूतरों को ये पानी आपने नहीं देना है। जो उड़ाना है उसको नहीं देना। अगर दे दिया तो 4-5 नहीं आएंगे, तो ये थोड़ी सी खराबी करता है। ये ब्रीडर कबूतरों के लिए, सिर्फ ब्रीडर कबूतरों के लिए नहीं, दूसरे उड़ने वाले के है, मगर उड़ाने नहीं है। जब ये देंगे तो 2 दिन का वक्फा दे के फिर बाद में उड़ा लें। सही। आप उनके साथ देकर सुबह उड़ाने नहीं, क्योंकि इनका थोड़ा सा वो फर्क पड़ जाता है लहसुन की वजह से, थूम की वजह से, तो जरा ज्यादा है काम। तो इंशाल्लाह ताला 12 महीने यही पानी देते जाएं, कोई पानी ना दे। मेरा इस पर यही पानी देते जाएं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो और इनको सर्दी से बचाते रहें, जिसको बोलते हैं पंजाबी में कभी कुछ कभी कुछ, कभी कभी MP क्लास, जो गर्म गैस पतला करती है, जो दिल की बीमारी के लिए होती है, जो खून को पतला करती है, अटैक करती है, तो वो देते जाएं, तो इंशाल्लाह नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, मैं आज इंतहाई मशकूर हूँ उस्ताद मोहम्मद अनवर नंबरदार साहब का, कि मैंने इंट्रो में भी ये बात बताई थी दोस्तों कि कभी मेरे कहने पे, किसी के कहने पे भी, इनसे अगर किसी ने कोई राब्ता भी किया है, तो उस्ताद नंबरदार ने बड़ी खुलूस नीयत से, तजर्बे के मुताबिक उन्होंने उनकी रहनुमाई की है। तो दोस्तों, ये एक जनरल नुस्खा आज उन्होंने बताया, क्योंकि बनने का जो मौसम होता है, अक्सर बीमारियां जो हैं वो इस मौसम में अटैक करती हैं, कि गर्मी से आती है, सर्दी से गर्मी में जिस वक्त जाते हैं कबूतर। तो उस्ताद चौधरी मोहम्मद नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात ने आपको एक देसी नुस्खा बताया है, मैं भी दोहरा देता हूँ। 2 गठली थूम देसी लेना है आपने, 2 गठली देसी थूम, 50 अदद जो है वो काली मिर्च, इसके साथ अदरक का उन्होंने 1.5 पीस जो है, आपकी 2 उंगलियां हो तो उसका 1.5 पीस है वो लें। एक आप शहादत की उंगली के बराबर जो है वो एक अदरक का जो है, देसी अदरक का 1 पीस ले लें। और इसके साथ साथ प्याज की छोटी गुठली अगर सफ़ेद कलर में मिले तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इन तमाम चीज़ों को, प्याज को आप काट लें, ठीक है, अदरक को भी छोटा कर लें, इसी तरह आप थूम को छील लें, ये एक माजून सी, एक मलम सी बन जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसको आपने 1.5 किलो पानी में डाल के पकाना है। 50 अदद मिर्च, काली मिर्च। मैं फिर आपको दोहरा देता हूँ कि 2 गठली थूम देसी, जिसमें 2 गठली का मतलब यही है। उसके बाद 50 अदद काली मिर्च, अदरक 1 शहादत की उंगली के बराबर 1 टुकड़ा, और प्याज की 1 गुठली अगर सफ़ेद कलर में हो तो ये 4 चीज़ें जो हैं इनको आप दोरी में सही तरह कूट के दर कर लें इनको। उसके बाद इसको 1.5 किलो पानी में डालकर उसको इतना पकाएं 1 किलो रह जाए।
پھر آپ نے اس کی جو طریقہ کار جو ہے وہ دینے کا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کتوں کو دانہ ڈالنا ہے تو وہ جو 1 کلو پانی ہے اس کو 4 کلو پانی کلو پانی میں حل کریں 15 منٹ کے اندر اندر رکھنا ہے. تو آپ نے یہ 15 منٹ تک کبوتروں کے 4 کلو پانی میں 15 منٹ کے اندر اندر کبوتروں کے آگے رکھ دینا ہے. اگر زیادہ دانہ کھا جائیں گے پھر یہ پانی کم پیئیں گے. 15 منٹ میں آدھا دانہ ہی کھاتے ہیں اور آدھی پانی ان کو مل جاتا ہے, وہ پانی بھی پیتے رہتے ہیں اور دانہ بھی کھاتے رہتے ہیں. تو دوستو آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو پروگرام شوق کے حوالے سے دوستوں کو پسند بھی آئی ہوگی اور ان کی کوئی تھوڑی بہت ہم نے دو بھائیوں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی رہنمائی بھی ہو. استاد جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آج وہ بیری والا شعر جو ہے اس کے ساتھ ہم اختتام کریں گے, وہ آپ شعر سنائیں ذرا. وہی ہے, بیری پر جب بیر تھے تو سجن متر ڈھیر تھے, جو ہی بیری سے بیر گئے تو سب گھیر گئے. پر وجہ کوئی واقعہ نہیں, سارے ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਹਰਦਮ ਕਾਇਮ ਦائم ਰੱਖੇ. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ. ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਤਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ اللہ تعالیٰ تو صحت دے. مہربانی, بہت بہت مہربانی. تو دوستو نمبردار جی نے آپ کو ایک بڑا سیر اصل شعر سنایا ہے. میں بھی اپنا اختتام جو ہے اسی شعر پہ کروں گا کہ بیری پر جب بیر تھے تو سجن متر تھے, بیری سے جب بیر گئے تو سارے سجن متر آنکھیں پھیر گئے. اسی شعر کے ساتھ استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گرالی گجرات گھر والی چھت سے لالا جی آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. Hello. فنش دوبارہ. ہلو